کتاب، یہ کتاب انزلہ نازل کی گئی ہے، الیکا طرف آپ کے، فلا پسنا، یکن ہو، فی صدرکا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، بہ ساتھ اس کے، وذکرا اور نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ کتاب، کتاب یعنی قرآن مجید، انزلہ نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے۔ کس لیے دی گئی ہے؟ مقصد آگے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فلا یکن پس نہ ہو، فی صدرکا آپ کے سینے میں یعنی آپ کے دل میں، حرجن کوئی تنگی، کوئی گھبراہٹ، کوئی شک۔ حرج کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک شک اور دوسرے تنگی یا گھبراہٹ۔ عربی میں حرج کہتے ہیں گھنی جھاڑی کو، حرجتن گھنی جھاڑی جس سے گزرنا مشکل ہو، یعنی درختوں کا ایسا ہجوم جس کے اندر سے گزر مشکل ہو۔ تو جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے یا گھٹتا ہے یا گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت بھی انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی یا اس کے دل کے اندر نہیں جاتی یا دل سے باہر نہیں آتی، یعنی اس کا بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرجن، تو آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اس کو بیان کرنے کے معاملے میں۔ وجہ کیا تھی؟ اس تنگی کی وجہ کیا تھی جس کو دور کیا جا رہا ہے یا جس کو ہٹایا جا رہا ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا جو بھی حصہ نازل ہوتا آپ اس کو فوراً لکھواتے اور اس کے بعد لوگوں کو جا کے سناتے، اور سننے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، یا جو آپ کی زبان سے کلام نکلتا تھا وہ سب لوگوں تک پہنچتا تھا۔ اور اہل مکہ اگرچہ انکار کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی باتیں سننے کے شوقین بھی بہت تھے، کیونکہ دل کو لگتی تھی۔ اگرچہ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے لیکن سنتے ضرور تھے، اور جب سنتے اور دلیل قبول نہ کرتے تو پھر ہٹ دھرمی پہ اتر آتے، کبھی مذاق اڑاتے، انکار کرتے، اعتراض کرتے، تنقید کرتے، کبھی معجزوں کا مطالبہ کرتے۔ تو کفار کا جو ری ایکشن ہوتا تھا وہ آپ پر بہت گراں گزرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھیے کہ آپ کسی کی خیرخواہی کے لیے اسے بالکل سچی بات بتا رہے ہوں اور بہترین بات بتا رہے ہوں، اور وہ جواب میں آپ ہی کے خلاف ہو اور آپ پر اعتراض کرے، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ میں اس کا بھلا چاہ رہا ہوں اور اس کا جواب کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک بالکل نیچرل سی کیفیت تھی، بالکل یعنی نارمل سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ کیفیت دیکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کروائی کہ آپ بالکل نہیں گھبرائیں، آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے، بالکل نہیں گھبرائیں، اور آپ اس سچ کا اعلان کر دیں، آپ بتائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہے، لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ تم خبردار کرو، انذار کرو۔ انذار کس کو کہتے ہیں؟ انذار بنیادی طور پر اطلاع دینا ہے، لیکن ایسی اطلاع جس میں ڈراوا بھی ہو، اور وہ ڈراوا شفقت پر مبنی ہو۔ لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ تم اس کے ذریعے خبردار کرو، جیسا کہ سورۃ مریم میں بھی آتا ہے آیت 97، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تم ڈراؤ اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو
جس کے آباء و اجداد خبردار نہ کیے گئے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ان غافل لوگوں کو جگاؤ، آخرت کے انجام سے خبردار کرو. وذکرا، اور نصیحت، یاد دہانی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. ایک ہوتا ہے ذکر، ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرانا، اور ذکرہ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اور بار بار یاد کرانا. وذکرا للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی ہو. ڈراوا یا انذار کافروں کے لیے اور ذکرہ مومنوں کے لیے. جیسا کہ سورۃ الذاریات آیت 55 میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے، کیونکہ ذکرہ یعنی یاد دہانی کرانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. سورۃ قاف آیت 45 میں بھی فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، پس یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ساتھ جو بھی میری وعید سے ڈرتا ہو اس کی. تو فرمایا کہ یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے نہ ماننے والوں کو ڈرائیے اور ماننے والوں کو یاد دہانی کرا دیجئے. اور اس کام میں آپ بالکل جم جائیں، استقامت اختیار کریں، اور آپ کے دل میں نہ کوئی شک ہو نہ کوئی تنگی ہو. اگر اس کا معنی شک کیا جائے تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 147 میں بھی کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہ بالکل سچی بات ہے، کیونکہ کتنی بھی سچی بات آپ کسی کو بتائیں، اگر سارے آگے سے جھٹلا رہے ہوں تو آپ خود شک میں پڑنے لگتے ہیں. فرمایا کہ آپ شک میں نہ پڑیں. سورۃ یونس آیت 94 میں بھی فرمایا لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے تو آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اور اگر اس کا معنی تنگی لیا جائے تو قرآن پاک کی اور بھی بہت سی آیات اس پر دلیل ہیں. مثلا سورۃ ہود کی آیت نمبر 12 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، شاید کہ آپ بعض اس وحی کا حصہ چھوڑ دیں یا چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا دل تنگ ہو، یعنی اس تنگی کی وجہ سے کوئی بات بتانے سے رہ نہ جائے. کیونکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہو کہ اس نے ماننی نہیں تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں، چھوڑ ہی دیتے ہیں، اس نے سننا ہی نہیں، جانے دو. لیکن پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا. ہم تو مخالفت کے ڈر سے بہت سی باتیں چپ کر جاتے ہیں، چھپا جاتے ہیں، بتاتے نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز بتانی تھی، کیونکہ آپ کے بعد پھر کون بتاتا. تو ری ایکشن خواہ کچھ بھی ہو، سچ کو پہنچانا لازم ہے، کیونکہ اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے. اور پھر سارے انسان ایک جیسے بھی نہیں، جہاں نہ ماننے والے ہیں وہاں ماننے والے بھی ہیں. اسی لیے یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کے لیے تو انذار ہوگا لیکن مومنوں کو فائدہ بھی ہوگا. یہ نہیں کہ سبھی مخالفت کریں گے، کچھ مانیں گے بھی. اب آپ دیکھیے کہ مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کے ڈر سے اگر انسان ماننے والوں کو بھی سچی بات نہ بتائے تو یہ کس قدر نقصان کی بات ہو سکتی ہے. اور یہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، جیسے کہ سورۃ الحجر آیت 97 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں سب پتا ہے کہ آپ کا سینہ، آپ کا دل ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے. لیکن نصیحت چونکہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے اس لیے آپ بتاتے رہیے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہوگا وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لے گا. اتبعوا، پیروی کرو، ما، اس کی جو انزلہ، نازل کیا گیا،
الیکم طرف تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء اور سرپرستوں کی، قلیلا ما کتنا کم، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو۔ پھر سب انسانوں کو مخاطب کر کے کہا، اتبعوا پیروی کرو، کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم جو بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اے سب لوگوں، جو آ رہا ہے قرآن کی شکل میں یا سنت کی شکل میں، ما انزل الیکم، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ سورۃ الاعراف کے بعض مضامین البقرہ سے مشابہ ہوں گے، اور چونکہ دونوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں تو اس میں آپ مماثلتیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں بھی کیا آتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہاں بھی کیا کہا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا، کس کے؟ اس رب کے، اولیاء اولیاء کی اور مددگاروں کی، اللہ کے ساتھ جو تم نے اور شریک بنا رکھے ہیں ان کی بات نہ مانو، اللہ کی مانو۔ قلیلا ما تذکرون کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ قلیلا ما پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جب قلیلاً کے بعد ما آتا ہے تو یہ ما کس کے لیے ہوتا ہے؟ تقلیل کے لیے۔ تقلیل کس کو کہتے ہیں؟ کمی کرنا، قلت سے، یعنی بہت تھوڑا۔ قلیلا ما تذکرون کتنا تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی کتنی تھوڑی دیر کے لیے سبق لیتے ہو اور پھر بھول جاتے ہو۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اکثر لوگ قرآن سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے متاثر بھی ہوتے ہیں، دل کو بھی بات لگتی ہے، اور پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے سب بھلا دیتے ہیں۔ یا یہ کہ بہت سی باتیں سن کے کوئی ایک آدھ یاد رکھتے ہیں اور کثیر حصہ اس کا بھول جاتے ہیں، ہے نا ایسا ہی؟ قلیلا ما تذکرون، تو اسی لیے ضرورت کس بات کی رہتی ہے؟ ذکرہ کی۔ ذکرہ کا کیا معنی ہے؟ بار بار یاد دہانی کرانا، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے۔ اور پھر عام طور پر لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی باتیں بہت مانتے ہیں اور ان کی پابندی خوب کرتے ہیں۔ ایسا کوئی انسانی بنایا ہوا قانون ہے جس کی خلاف ورزی پہ وقتی طور پہ سزا مل سکتی تو اس کی پابندی تو کریں گے، لیکن اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے۔ یا پھر یہ ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اور ایسے مددگار اور سرپرست اور بزرگ بنا رکھے کہ جن کی باتوں کو وہ ایسی اہمیت دیتے ہیں جیسے قرآن کی بات کو دی جاتی ہے، اللہ کی بات کو دی جاتی ہے، یعنی اولیاء۔ جیسے نصارہ نے کیا کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار یعنی علماء اور رہبان کو یعنی درویشوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا فرمائی تھی کہ جو وہ حلال کرتے اس کو حلال سمجھتے، جسے وہ حرام قرار دیتے اسے حرام سمجھتے، حالانکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات آ جائے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں یہ کہنا میرے امام نے یہ فرمایا اور میرے بزرگ یہ کہتے ہیں اور میرے آباء و اجداد کا طریقہ یہ ہے اور یہ میرا کلچر ہے اور یہ میری خواہشات ہیں اور یہ میری عقل ہے اور یہ فلاں کا فلسفہ ہے، ان سب باتوں پہ لکیر پھیرنی چاہیے، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کو پورے کا پورا لے لینا چاہیے۔ اور یہاں پر چونکہ صرف کتاب کی بات نہیں آئی، ما انزل الیکم کی بات ہے، جس میں قرآن کے ساتھ وحی غیر مطلوع یعنی قرآن کے علاوہ جو وحی غیر مطلوع تھی وہ بھی شامل ہے، لیکن یہ بات بہت تھوڑے لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اکثر لوگ اس ڈائلیما سے نکل ہی نہیں پاتے اور اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت کافی۔